بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 164 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ اسباق کی طرح نکاح کے احکام ہے۔ مسلسل ہم نکاح کے احکام پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے مسائل ہم نکاح کے پڑھ چکے ہیں۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم نکاح کے احکام پڑھتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2375۔ جس عورت کا دائمی نکاح ہو جائے اس کے لیے حرام ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے، خواہ اس کا نکلنا شوہر کے حق کے منافی نہ بھی ہو۔ یعنی اگر کسی عورت کا نکاح ہوا ہے لیکن نکاح دائمی، نکاح متعہ نہیں، نکاح متعہ میں کچھ رعایتیں ہیں، البتہ نکاح دائمی اگر ہو جائے تو اس عورت کے لیے حرام ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے۔ یعنی اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو اس کا گھر سے نکلنا حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا نکلنا شوہر کے حق کے منافی نہ بھی ہو۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلتی ہے تو شوہر کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہے، پھر حرام ہے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ چاہے حق اس کا حق کے منافی ہو یا نہ ہو، اس کا حق شوہر کا حق ضائع ہو یا نہ ہو، اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو عورت کا گھر سے نکلنا حرام ہے، سوائے اس صورت میں کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے یا اس کا گھر میں رہنا تکلیف اور حرج کا سبب ہو، یا اس کی شان کے مطابق گھر نہ ہو۔ نیز اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذتیں حاصل کرنا چاہے، اچھا کہتے ہیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا حرام ہے سوائے چند صورتوں میں۔ وہ صورتیں کیا ہیں کہ مثلا کوئی شدید ضرورت پڑ جائے، مثلا شوہر گھر میں نہیں ہے یا مثلا بیماری ہے، تو اس صورت میں جب شدید ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں، یا اس کا گھر میں رہنا اگر تکلیف دہ ہو یا حرج کا سبب ہو یا اس کی شان کے مطابق گھر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ نکل سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ آگے نیز اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی شوہر جنسی لذتیں حاصل کرنا چاہے جو اس کا حق ہے تو اس کی خواہش پوری کرے۔ یعنی جب بھی شوہر اگر عورت سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اور عورت کے لیے لازم ہے کہ اس کی خواہش پوری کرے، اور شرعی عذر کے بغیر شوہر کو ہم بستری سے نہ روکے۔ یعنی اگر کوئی عذر ہے، کوئی شرعی وجہ ہے تو روک سکتی ہے، ورنہ عورت کو
औरत शोहर को हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। अच्छा, और उसकी गिज़ा, लिबास, रिहाइश और जिंदगी की बाकी ज़रूरियात का इंतज़ाम शोहर पर वाजिब है। यानी कुछ ज़रूरतें शोहर की हैं और कुछ ज़रूरतें बीवी की हैं। शोहर के लिए भी लाजिम है कि उसकी ग़िज़ा का, उसके लिबास का, उसकी रिहाइश का और जो उसकी बाकी ज़रूरतें हैं उनका इंतज़ाम करे। अगर वो ये चीज़ें मुहैया ना करे तो खा उनके मुहैया करने पर कुदरत रखता हो या ना रखता हो, वो बीवी का मकरूज है। यानी चाहे वो चीज़ें मुहैया कर सकता हो या मुहैया नहीं कर सकता, उस पर कादिर नहीं है, मसलन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वसाइल नहीं है, तो उस सूरत में वो बीवी का मकरूज शुमार होगा। इसी तरह औरत के हुकूक में से है कि मर्द उसे अजियत ना दे। यानी औरत का एक हक ये भी है कि मर्द उसे अजियत ना दे और बगैर किसी शरई उज़्र के उसके साथ सख्ती और बेरहमी ना करे। यानी औरत का हक है कि मर्द उसके साथ उज़्र शरई के बगैर सख्ती और बेरहमी ना करे। हाँ, लेकिन अगर कोई उज़्र शरई है तो फिर उस सूरत में सख्ती कर सकता है। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2376। अगर कोई औरत हम बिस्तरी और जिनसी लज्जतों के सिलसिले में शोहर का साथ देकर उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे तो रोटी, कपड़े और मकान का वो जिम्मेदार नहीं है। कह रहे हैं कि अगर कोई औरत मसलन शोहर के साथ हम बिस्तरी या जिनसी लज्जतों के सिलसिले में शोहर का साथ ना दे और उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे, तो जो चीज उसके शोहर पर लाजिम है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। अगरचे वो शोहर के पास ही रहे, यानी भले उसके शोहर के पास ही रहती हो, लेकिन अगर वो ये शोहर की ख्वाहिशात पूरी नहीं करती तो ये इन चीज़ों की हकदार नहीं है। और अगर वो कभी कभार अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा ना करे तो एहतियात वाजिब की बिना पर उसका खर्च साकित नहीं होता। कहते हैं कि मसलन अगर औरत कभी कभार मर्द की ख्वाहिश को पूरा ना करे तो उस सूरत में वो खर्च से साकित, शोहर से खर्चा जो है बीवी का साकित नहीं होगा। लेकिन मर्द की ख्वाहिश पूरी ना करने की बिना पर किसी भी सूरत में महर साकित नहीं होता। यानी अगर कोई औरत अपने मर्द की ख्वाहिश पूरी नहीं करती तो अगर वो उसे तलाक दे दे तो उसका महर साकित नहीं होगा, महर उसे अदा करना पड़ेगा। अब आ जाइए मसला नंबर 2377। मर्द को यह हक नहीं कि बीवी को घरेलू खिदमत पर मजबूर करे। यानी औरत के लिए, औरत को मर्द घरेलू खिदमत पर मजबूर करे, ये उसे हक हासिल नहीं है। अलबत्ता क्योंकि हमें आइमा अतहार की जिंदगी में भी
یہی ملتا ہے کہ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کاموں کو تقسیم کیا ہوا تھا. جب حضرت علی سے فاطمہ نے کہا کہ کس طرح سے کام کرنے ہیں تو سیدہ نے اور مولا نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ باہر کے کام آپ کے ذمے اور گھر کے اندر کے کام میرے ذمے. تو اس طرح سے البتہ اس پر عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر اس طرح سے تقسیم ہو تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے اور ائمہ اطہار کی پیروی ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2378. بیوی کے سفر کے اخراجات وطن میں رہنے کے اخراجات سے زیادہ ہوں تو اگر اس نے سفر شوہر کی اجازت سے کیا ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اخراجات کو پورا کرے. کریں گے مثلا بیوی اگر کہیں سفر کر رہی ہے اور اس کے سفر کے اخراجات جو ہیں وہ وطن میں رہنے سے زیادہ ہیں، مثلا اگر وہ گھر میں رہتی ہے تو اخراجات کم ہیں، اگر وہ سفر پر جاتی ہے تو اس کے اخراجات خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو کہیں گے اگر وہ سفر شوہر کی اجازت کے ساتھ کر رہی ہے تو اس سفر کے اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہے، یعنی اس کے اخراجات شوہر پورے کرے گا. لیکن اگر وہ سفر گاڑی یا جہاز وغیرہ کے ذریعے ہو تو کرائے اور سفر کے دوسرے ضروری اخراجات کی وہ خود ذمہ دار ہے. یعنی کہ اگر عورت سفر کرنا چاہے تو اس کے مثلا کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات تو شوہر برداشت کرے گا، لیکن اگر وہ سفر گاڑی میں کر رہی ہے یا جہاز میں کر رہی ہے تو اس صورت میں جو اس گاڑی کا یا جہاز کا کرایہ ہوگا اس کا ذمہ دار شوہر نہیں ہے، بلکہ اس کی وہ خود ذمہ دار ہے، وہ اپنے اخراجات خود پورے کرے. اچھا، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کی اجازت کے ساتھ سفر کر رہی ہو. لیکن اگر اس کا شوہر اسے سفر میں ساتھ لے جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے سفری اخراجات برداشت کرے. اب پہلے کیا تھا کہ بیوی اپنے اختیار سے کوئی سفر کرنا چاہتی ہے اور شوہر سے اجازت لے، لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ شوہر سفر کرنا چاہتا ہے، بیوی کو اس سفر میں ساتھ لے جانا چاہتا ہے. تو اب اس سفر کے جو اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے شوہر کے اوپر آئیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بیوی تو سفر کر نہیں رہی، بیوی کو وہ خود ساتھ لے جانا چاہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے اخراجات جو ہے وہ شوہر کو برداشت کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح اگر سفر کرنا زندگی کی ضروریات میں سے ہے، جیسے علاج کی غرض سے سفر کرنا، مثلا کہہ رہے ہیں کہ اگر سفر ایسا ہو کہ جس زندگی کی ضروریات میں سے ہو، مثلا ایسا سفر ہو کہ جس کا سفر کرنا لازم ہو، جیسے کہ مثلا علاج کے لیے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر بیوی کو جانا پڑے تو یہ ضروریات زندگی میں سے ہے، اور اس صورت میں یہ جب ضروریات زندگی میں سے ہے تو اس صورت میں اس کے اخراجات شوہر کو برداشت کرنے پڑیں گے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عنوان کا ایک مسئلہ
رہ جاتا ہے اس عنوان کو مکمل کرنے کے لیے یہ مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا عنوان شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2379، جس عورت کا خرچ اس کے شوہر کے ذمے ہو اور شوہر اس سے خرچ نہ دے تو وہ اپنا خرچ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے لے سکتی ہے، اور اگر نہ لے سکتی ہو اور مجبور ہو کے اپنی معاش کا خود بندوبست کرے اور شکایت کرنے کے لیے حاکم شرع تک اس کی رسائی نہ ہو تو جس وقت وہ اپنی معاش کا بندوبست کرنے میں مشغول ہو اس وقت شوہر کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے ہے لیکن شوہر اس کا خرچہ نہیں دے رہا تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس سے خرچہ لے سکتی ہے۔ اگر مثلا کسی بھی صورت میں وہ نہ لے سکتی ہو یا مجبور ہو کہ وہ خود اپنی معاش کا خود بندوبست کرے، اپنے اخراجات کا خود بندوبست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شکایت کے لیے وہ حاکم شرع تک بھی رسائی نہ رکھتی ہو اور وہ اپنی معاش کا خود بندوبست کرنے میں مشغول ہو، مثلا ایسی کوئی مصروفیت اختیار کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے، تو جس وقت وہ اپنی معاش کے بندوبست کرنے میں مشغول ہو اس وقت میں اس عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔